بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خیر ناصرین و معین۔ ہر روز کی طرح ہم خوشبوئے قرآن سے اپنی روح کو معطر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو منور اور بابرکت بناتے ہوئے سورہ دہر کی آیات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یقیناً آپ سب نے جنتی لباس زیب تن کر رکھا ہے، کیونکہ جو یہ سورہ پڑھتا ہے اس کو جنتی لباس ملتا ہے۔ جوار محمد پر جگہ پانے کے لیے اس حسین سورہ سے توسل کر رہی ہیں۔ آج سورہ دہر کی جن آیات کا ہم ذکر کریں گے یہ وہ آیات ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئیں۔ ان آیتوں کی تلاوت کرنے سے پہلے ہم اس کا ہدیہ اپنے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین کو کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے بار الہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، جو بیمار ہیں، جو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو، سب کو صحت یابی اور شفا یابی عطا فرما۔ آئیے ہم آج سورہ دہر کی 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 7 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ آیت نمبر 7 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یوفون بالنذر، یہ عباد اللہ ایسے ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ دیکھیں خدائی ان آیتوں میں ابرار اور عباد اللہ کی جو 5 صفات ہیں ان کا ذکر پروردگار عالم کر رہا ہے۔ یعنی عباد اللہ کی جو پہلی صفت، پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور پھر اسی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَيَخَافُونَ، ڈرتے ہیں کس چیز سے، یومن کان شرہ مستطیرا، کس چیز سے ڈرتے ہیں، اس دن سے جس دن برائی پھیلی ہوگی، کیونکہ ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے۔ خوف میں وسعت ہے، اسی لیے رحمت کو بھی وسیع کر دیا خدا نے۔ پھر اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ تیسری صفت پروردگار عالم ابرار کی بیان کر رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کھانا اس کی خواہش اور احتیاج رکھنے کے باوجود مسکین، یتیم و اسیر کو دیتے ہیں۔ یعنی طعام یعنی اثار کی اعلیٰ منزل، اثار یعنی آپ کو اشد ضرورت ہے اور دوسرے کو بھی ضرورت ہو تو آپ اپنی شدید ضرورت کو اگنور کر کے دوسروں کو دے دیں۔ لہٰذا یہ اہل بیت علیہم السلام جو ہر ایک کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، علی حبہ، دیکھا جائے تو اس طعام کی ان کو خود کتنی ضرورت ہے، اور وہ پھر بھی چاہے کوئی بھی مسکین آئے، کوئی بھی یتیم آئے، کوئی بھی اسیر آئے، در اہل بیت سے خالی نہیں جاتا۔ پھر ہم اگلی آیت میں خدا جو بیان کر رہا ہے وہ کیا فرما رہا ہے، آیت نمبر 9 میں رب ذوالجلال، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم، یعنی پروردگار عالم کیا فرما رہے ہیں، لوجہ اللہ، لوجہ اللہ۔ دیکھیں عزیزان ایمان، یہ جو اس پورے سورے میں جو خوبصورتی ہے، جو روشنی ہے، جو چمک دمک ہے، جو نورانیت ہے، شان نزول وجہ اللہ کی وجہ سے، یعنی پوری دنیا کچھ کہیں یا نہ کہیں، ہم ہیں اور اللہ ہے۔ ہم جو بدبخت ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے جزا چاہتے ہیں، لوگوں سے شکریہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے جزا دینے والی ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا یہ عمل کتنا خالص، کتنا پیور تھا کہ خدا نے اس کو قصیدے کی شکل میں قرآن کی زینت بنا دیا۔ یاد رکھیے جس کا خریدار اللہ ہو، لوگ اس کو کچھ بھی کہیں کیا فرق پڑے گا۔ آغا محسن قرائتی ایک گاؤں میں گئے درس دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بار بار وہ اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے۔ کس آیت کی؟ کہ آیت نمبر 9 میں جیسے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں چاہتا، یعنی کیا فرمایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ کہتے جاتے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جب خوشی خوشی واپس آ رہے تھے تو راستے میں خیال آ ہی گیا کہ صحیح ہے، خلوص سے پڑھایا ہے، پیسے بھی نہیں لیے، لیکن یہ بڑی ناشکری قوم تھی، شکریہ بھی نہیں کیا، شکریہ میں تو کوئی پیسے نہیں جاتے۔ پھر ایک دم انہوں نے اس آیت کو پڑھا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جزاء ولا شکورا، میں کسی سے کچھ نہیں، نہ جزا چاہتا ہوں نہ شکریہ چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا مجھے یہ کیا ہو گیا ہے، میں کیوں کسی سے جزا مانگوں، میں کیوں کسی سے شکریہ کی توقع کروں، میں نے اگر جو کام کیا ہے صرف خدا کے لیے کیا ہے، یہ کام صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آخری صفت جو پروردگار عالم جو ہے بیان کر رہا ہے وہ کیا، عباد اللہ کی، ان
نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یعنی ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو شدید بد منظر ہوگا. عبوس یعنی وہ چہرہ جس میں شکن آیا ہوا ہو، یعنی یوم عبوس یعنی بھیانک دن، قمطریرا یعنی نہایت سخت. دیکھیں آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا یومن کانا شرہ مستطویرا، شرہ مستطویرا یعنی مستطویر یعنی پھیلا ہوا ہوگا، اس دن کا خوف جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہوگا. اس آیت نمبر 10 میں ہم پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں کہ یومن عبوسا قمطریرا، عبوس سن قمطریرا، کہ خدا کی بارگاہ میں اس دن جانا ہے کہ وہ دن عبوس یعنی اور بھیانک، یعنی عبوس بھیانک اور قمطریرا شدید سخت ہوگا. اب ان دونوں سے نجات کے لیے بہترین راستہ جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو کس چیز پہ ڈھالیں گے، کس چیز کو اپنائیں گے، اپنے آپ کو ہم مزین کریں گے خوبصورت اور حسین صفات ابرار سے انشاءاللہ تعالی منور کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.